بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إني أسألك وأتوجه إليك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيداتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي
یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن بن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وسیع الحسن یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایھا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ حاجات یا ساداتی و موالی انی توجہت بکم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجاتی اللہ وتوسلت بکم الی اللہ واستشفعت بکم الی اللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فإنکم وسیلتی الی اللہ وبحبکم وبقربکم ارجو نجاتا من اللہ فکونوا عند اللہ رجائی یا ساداتی یا اولیاء اللہ صلی اللہ علیہم اجمعین ولعن اللہ اعداء اللہ ظالمیہم من الاولین والآخرین آمین رب العالمین.
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Firstly, if I can please invite Uncle Shabir Nakwi to the podium. Please welcome him with a loud salawat. میں نے پڑھنا تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں تھا، مگر آیا ہی نہیں خبر، تو ایسا کرتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں یا میرے پاس کلام ہے ان کی شان میں پڑھ دیتا ہوں. ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. جسے دربار میں اپنے بلائے موسیٰ کاظم، جسے دربار میں اپنے بلائے موسیٰ کاظم، جسے دربار میں اپنے بلائے موسیٰ کاظم، قضا سے قبل خلد اس کو دکھائے موسیٰ کاظم. یہ بیٹا سیدہ کا ہے سو یہ ورثہ بھی ہے اس کا، یہ بیٹا سیدہ کا ہے سو یہ ورثہ بھی ہے اس کا، جنا سے جو بھی چاہے وہ مگائے موسیٰ کاظم. اسے خورشید روشن بھی نظر سے ماند لگتا ہے، اسے خورشید روشن بھی نظر سے ماند لگتا ہے، جو آنکھوں سے لگائے خاک پائے موسیٰ کاظم. قسم تخت سلیمان کے وہ سلطانوں کا سلطان ہے، قسم تخت سلیمان کے وہ سلطانوں کا سلطان ہے، زمانے میں جو بن جائے گدائے موسیٰ کاظم. بنا ہاتھ کو دے دیتا ہے، خود بھی یہ کہتا ہے، بنا ہاتھ کو جو دیتا ہے، خود وہ بھی یہ کہتا ہے، عطا ہوں میں نرالی ہے عطائے موسیٰ کاظم. وہاں شاہ نجف دیتے ہیں جہاں بے یہ جان جسم کو،
وہاں شاہ نجف دیتے ہیں جان بے جان جسم کو، یہاں مردہ ضمیروں کو جلائے موسیٰ کاظم۔ یہ طرز بندگی کیا ہے اسے سجاد ہی جانے، یہ طرز زندگی کیا ہے اسے سجاد ہی جانے، مسلح قید خانے کو بنائے موسیٰ کاظم۔ پہنچ کر روزے پر شرف پایا ہے یہ ورنہ، پہنچ کر روزے پر شرف پایا ہے یہ ورنہ، کجا میں اور کجا میسم ثنائے موسیٰ کاظم، کجا میں اور کجا میسم ثنائے موسیٰ کاظم، جسے دربار میں اپنے بلائے موسیٰ کاظم۔ بار محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ عزاداری شبیر زہرا کی امانت ہے، عزاداری شبیر زینب کی عنایت ہے، عزاداری شبیر اور اسلام سلامت ہے، جو دنیا میں ابھی تک ہے یوں کہ سلامت ہے، عزاداری شبیر عزت ہے شہادت ہے، عزاداری شبیر میزان شرافت ہے، عزاداری شبیر اس سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی، جنت کی ضمانت ہے، عزاداری اعلان برات ہے، عزاداری شبیر اقرار ولایت ہے، عزاداری
اور اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، ہم سب کی ضرورت ہے عزاداری شبیر، ایمان کی حرارت ہے عزاداری شبیر، نسلوں کی حفاظت ہے عزاداری شبیر۔ صلوات نعرہ صلوات۔ بغداد کے زندان سے کیسے ملی رہائی، بغداد کے زندان سے کیسے ملی رہائی، 14 برس کا قیدی ہے، 14 برس کا قیدی زندان میں موت آئی، بغداد کے زندان میں ہے کیسے ملی رہائی، مولا نے کئی سال رکوع میں ہیں گزارے، مولا نے کئی سال رکوع میں ہیں گزارے، ہائے زندہ رہے رضائے الہی کے سہارے، ہائے زندہ کی سلاخوں نے یہ بات ہے بتائی، بغداد کے زندان میں ہے کیسے ملی رہائی، وہ دردناک ہے۔ یہ پہلا جنازہ ہے جو مزدوروں نے اٹھایا، یہ پہلا جنازہ ہے جو مزدوروں نے اٹھایا، رکھ کے شہر سے باہر ہے دفنانے کوئی نہ آیا، ہے بغداد کا پل اب بھی دیتا ہے یہ گواہی، بغداد کے زندان میں ہے کیسے ملی رہائی۔ آخری شعر ہے۔ بے کفن پڑی لاش بغداد کے پل پر، ہائے بے کفن پڑی لاش
بغداد کے پل پر ہے رونے نہ کوئی آیا مسلمان بھی پل پر ہے دیتی رہی میت ہے دیتی رہی میت پہ زہرا 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 یہ دہائی ہے بغداد کے زندان سے ہے کیسے ملی رہائی 14 برس کا قیدی زندان میں موت آئی. صلوات. Shaykh, brothers and sisters, Assalamu alaikum. Please join me reciting Surah Al-Fatiha once and Surah Ikhlas 3 times for all marhumeen, especially for Sayyid Mushtaq Hussain Shah, who was buried today in Watford. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala Next Majlis program is this Thursday to mark the occasion of Miraj and Roze Beset. Program will start at 7 p.m. inshallah. Brothers and sisters all requested to attend, especially with your children. All program messages and Jamaat announcements are sent via WhatsApp, so please speak to me if you want to sign up for those tonight. Before I invite Shaykh Ali Hadi for tonight's Majlis, if I can ask all the brothers to move as far forward as possible with the loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء عظم الله أجورنا وأجوركم في مصائب إمام موسى بن جعفر الكاظم الغيظ العباد الصالح صلوات. ساتویں امام کی شہادت کی رات ہے. باب الحوائج کو واسطہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. پروردگارہ بحق موسیٰ بن جعفر بحق باب الحوائج ہمارے مرحومین کو مغفرت عطا فرما. اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس قلیل مجلس کو اس چھوٹی عبادت کو بی بی کے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. امام کاظم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. امام رضا علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. ان کی نورانی زیارت اسی سال میں نصیب فرما. ان کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا
کی شفاعت ہمارے قبر میں نصیب فرما. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ. بارگاہ امام زمان میں سب سے پہلے تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور شہادت حضرت ابو طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل. مولا کی بارگاہ میں تسلیت عرض کرتے ہیں. ساتویں امام وہ ہستی ہیں جن کو شیعیان حیدر کرار باب الحوائج کہتے ہیں. مولا کو کوئی اگر ساتویں امام کو واسطہ دے اور اللہ کی بارگاہ میں امام موسیٰ کاظم کو واسطہ دے, اس کی حاجت پوری ہونے والی ہے یقیناً. امام کی زندگی میں اگر انسان توجہ کیے جائے تاریخ پہ تو نظر آتا ہے کہ مولا کے گھر کے پیچھے ایک دروازہ تھا جس میں صرف ضرورت مند آتے تھے اور تمام جتنے بھی حاجتیں تھیں وہ لے کر چلے جاتے تھے مولا کے در سے. تو یہ لقب جو باب الحوائج ہے یہ بغداد میں معروف ہوا تھا کیونکہ مولا ضرورت مند کے ضرورتوں کو پورا کرتے تھے, جتنے بھی حاجتیں تھے وہ پورا کرنے والے تھے. اور چھٹے امام اپنی حیات میں اپنے بیٹے کو اشارہ کر کے کہتے تھے یہ میرا بیٹا مشکل کشا ہے. فرماتے تھے یہ میرا بیٹا موسیٰ کاظم باب الحوائج ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی مولا کے پاس 4000 شاگرد ان کے درس میں شرکت کرتے تھے. مسجد النبوی میں 4000 شاگرد مولا کے درس میں آتے تھے. اور شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا نعمان ابن ثابت, یہ جو آج دنیا میں معروف ہے ابو حنیفہ کے نام سے. نعمان نے ایک دن چھٹے امام کی بارگاہ میں سوال کیا تھا. اس نے کہتا ہے کہ مولا آپ خود درس دیتے ہیں اور ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ دنیا طلب نہیں ہو اور یہ دنیا کے جو کھیل کود ہیں ان چیزوں میں, ان امور میں آپ اپنا ٹائم کو مصرف نہیں کریں. لیکن آپ کا بیٹا موسیٰ کاظم مسجد کے باہر بکری کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. آپ ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں لیکن آپ کا بیٹا کچھ اور کر رہا ہے. مولا نے ایک سوال کیا تھا نعمان سے. مولا پوچھتے ہیں کہ اے نعمان آیا مجھ سے اعتراض ہے یا میرے بیٹے سے اعتراض ہے؟ تو نعمان کہتا ہے کہ مولا آپ سے تو کچھ اعتراض نہیں ہے لیکن آپ کے بیٹے کا عمل کا معترض ہوں میں. مولا کہتے ہیں کہ آپ جاؤ اور میرے بیٹے سے اعتراض کرو جا کے. کہتے ہیں کہ میرے بیٹے سے جا کے آپ اعتراض کرو جا کے. نعمان نے پوچھا کہ مولا آپ کا بیٹا 5 برس کا ہے, اگر میں سوال کروں آخر ایک 5 سال کا بچہ کیا جواب دے گا؟ مولا فرماتے ہیں اے نعمان یہ تمہارا بیٹا نہیں, یہ جعفر صادق کا بیٹا ہے. یہ تمہارا بیٹا نہیں, یہ جعفر صادق کا بیٹا ہے. یہ باب الحوائج ہے. اگر 4000 شاگرد میری درس میں آ کر شرکت کرتے ہیں تو موسیٰ کاظم بھی وہی درس دینے کے لیے تیار ہیں. ابو حنیفہ اٹھ کے پھر امام موسیٰ کاظم کے بارگاہ میں آئے کہ دیکھا کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو 5 برس کے ہیں بکری سے کھیل نہیں رہے بلکہ بکری کو حکم دے رہے ہیں اسجد ربک اسجد ربک. فرماتے ہیں اے مخلوق خدا اپنے پروردگار کا سجدہ ادا کر دو. معلوم ہوتا ہے کہ امام وہ شخص ہے, امام وہ ذات ہے جو اللہ سے منسوب ہو. امام صرف حدیث کا راوی نہیں ہے بلکہ امام اس کے پاس علم غیب ہے. امام صرف تاریخ سے آشنا نہیں ہے بلکہ امام پہ وحی نازل ہوتی ہے, امام پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پہ. Alongside with the Shahadat of Imam Musa Kazim alayhi salam, it is also the Shahadat of Hazrat Abu Talib alayhi salatu salam. Allahumma salli ala. The loyal foundational cornerstone of Islam, who protected Islam when nobody else was ready to protect the deen, when nobody else was ready to protect
the Holy Prophet, peace be upon him, Hazrat Abu Talib alayhi salam, was the one who stood in front for the Holy Prophet, peace be upon him. If Hazrat Hamza salamullah alayhi is considered as the first Sayyid al-Shahadat, if Bibi Khadija Kubra salamullah alayha is considered as the first cornerstone of Islam, then the first protector of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala is Hazrat Abu Talib alayhi salatu salam. The first protector of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala is also Hazrat Abu Talib alayhi salam. Ibn Abil Hadid, who wrote the explanation of Nahjul Balagha, a Sunni historian, and he's a hadith narrator as well. He writes that in his book, had it not been for the devotion of Hazrat Abu Talib alayhi salam to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, had it not been for the iman of Hazrat Abu Talib alayhi salatu salam, the deen of Allah subhanahu wa ta'ala would not have existed after the time of the Holy Prophet, peace be upon him. Had it not been for Hazrat Abu Talib, the pillars of this deen would not have been stayed strong until today. This was the work and the effort of Hazrat Abu Talib alayhi salatu salam that protected the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Islam would not have been a religion today. Rather, Islam would have finished in its early ages. Right after the Zamana Jahiliyyah, when Islam was introduced, if there wasn't a personality like Hazrat Abu Talib and his devotion, Islam would not have existed till today. And about the father of Ali ibn Abi Talib, the Holy Prophet of Islam sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala. He states that my uncle Abu Talib alayhi salam was the one who nurtured me when I was an orphan. When nobody else would want to take care of me as an orphan, he was the one who took care of me. He was the one who fed me. He was the one who put clothes on me. My uncle was my supporter when nobody supported me. And in another riwayat, there are many riwayats about Hazrat Abu Talib. I just picked a few about the fazail of Hazrat Abu Talib alayhi salatu salam. It is stated that the final successor of Nabi Ibrahim alayhi salam was Hazrat Abu Talib alayhi salatu salam. The one who passed on the flag of Nubuwwat from Nabi Ibrahim to Hazrat Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Was Hazrat Abu Talib alayhi salatu salam. Meaning that Hazrat Abu Talib is the successor of Nabi Ibrahim alayhi salam. He is the successor of the Prophet. Read this in the riwayat. It's there that he is the wasi of Nabi Ibrahim alayhi salatu salam. The biggest dhulm on the Holy Prophet, peace be upon him today, dear brothers and sisters who are in this majlis today, is the dhulm that is done on Hazrat Abu Talib alayhi salatu salam. If there's any dhulm on the Prophet, peace be upon him, that is the dhulm that is done on Hazrat Abu Talib, because of the bughz that they have for our Mawla Amir al-Mu'mineen alayhi salatu salam. And the hatred that some have for our Mawla Amir al-Mu'mineen, because they cannot target Amir al-Mu'mineen alayhi salatu salam, they try to target Hazrat Abu Talib alayhi salam. But Imam Baqir alayhi salatu salam, he states in a beautiful hadith, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. He states, لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان, that if you place the iman of Hazrat Abu Talib on the weight of a scale, وإيمان هذا الخلق في كفة الأخرى, and if you place the iman of the entire universe on one side of the scale, لَرَجَحَ إِيمَانُهُ, the iman of Hazrat Abu Talib would outweigh the iman of the entire universe. The iman of Hazrat Abu Talib would outweigh the iman of the entire universe. And Amir al-Mu'mineen alayhi salatu salam, he states that after the 5 lights that will be shown on the day of Qiyamah, there will be a 6th light after the Holy Prophet, peace be upon him, after Amir al-Mu'mineen, after Hazrat Al-Zahra and Hassanain. The 6th light will be the light of Hazrat Abu Talib alayhi salatu salam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Ali, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Hazrat Abu Talib alayhi salam, many may call him a lot of things, a lot of names. But there was once, I mentioned this in the Wiladat of Amir al-Mu'mineen, that somebody had heard Amir al-Mu'mineen speak about the fadail of his father. And he came and he started to ridicule Amir al-Mu'mineen and his father. He said to him, he said, Abuka fin nar, that your father is going to be amongst those who are going to the hellfire. Amir al-Mu'mineen alayhi salatu salam says in a reply to him, he says that, Ana qasimun nar wal jannah. I am the one who is going to divide heaven and hell. I am the one who is going to be the one who owns the hereafter.
and wa abi finnar, and my father is going to go into the hellfire, I will not allow my father to go into the hellfire. Rather, he will be the one who will enter with me. He will be the first one to enter into heaven with me, in fact. Hazrat Abu Talib alayhi salam is revered by the Ahlul Bayt. He is revered by the lovers of the Ahlul Bayt alayhi salam. And he is hated by those who hate Al Muhammad alayhi salatu salam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. I'd like to mention another story about Abu Hanifa and what he had done with, at the time of Imam Sadiq alayhi salam. In another time in the life of our 7th Imam, Abu Hanifa, he was the student of our 6th Imam, obviously. We all know about that. He tried to troubleshoot Imamat with his weak logic at one point. There was a time in Masjid al-Nabawi where our 6th Imam, he was given a dars, he was giving a lecture. And Imam Kazim, he walks inside the masjid and he picks a corner of the mosque where he starts to pray nafilah. And he was only at the age of 7 at this point. Abu Hanifa sees that there are people who are crossing by Imam Musa Kazim alayhi salam. They're walking ahead of him and crossing by him. He gets upset and he comes to Imam Sadiq alayhi salam and he says that, "Oh Mawla, you teach people how to do ibadat. You teach people how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. But your son is praying and he is gaining the attention of other people. And also, he's also losing focus and concentration whilst he's praying because people are crossing by him. They're crossing right in front of him. So how does he have connection with Allah subhanahu wa ta'ala? Please tell your son to choose a place where nobody can cross in front of him." Imam Sadiq alayhi salatu salam, he states to Abu Hanifa, he says, "O Nu'man ibn Thabit, listen to me very carefully. The Lord of my son, Musa al-Kadhim alayhi salam, is so close to him. When he is doing ibadat, he is so close to Allah subhanahu wa ta'ala that there's no possibility for a third person to cross by. There's no possibility for a third person to cross by because of his proximity to Allah subhanahu wa ta'ala. He is the Imam after me. There's no possibility for a third person to cut his connection off with Allah subhanahu wa ta'ala. There's no way that he doesn't have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala." He says, "O Nu'man ibn Thabit, just know that the Imam who is praying, he has a proximity with Allah subhanahu wa ta'ala. There's no possibility that a third person can come and cut his way off." And then it's stated in the same hadith, you can find this in Dala'il al-Imama. He gets upset at this point and he goes directly to Imam Kazim alayhi salam. And he tries to test the knowledge of the 7th Imam because he was at a young age. He thought that he could probably take some advantage of him, of his young age, and try to startle him a bit probably. He goes to him and he asks him this question. He says, "Yabna Rasulullah, tell me, does Allah subhanahu wa ta'ala predetermine our actions, or do we have complete free will inside of our life?" He asks this from a 7-year-old Imam, not knowing what response he will get from our Mawla, Imam Musa Kazim alayhi salam. Banu Umayyah, they had instilled a false understanding of Tawheed, where it still exists today, that they say that all of the evil, sharrihi wa khayrihi min Allah. Everything in this world, be it good, be it evil, be it bad, it is all from Allah subhanahu wa ta'ala. The originator is Allah subhanahu wa ta'ala. He's the Khaliq at the end of the day, so therefore they could understand that whether good and evil does come from Allah subhanahu wa ta'ala. However, they say that both, if somebody does evil inside of their life, it originates from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who initiated it. So if somebody asks you, for example, what was the reason behind you committing haram, your response should be Allah di marziya. You know what I mean? That should be your response, that it was God's will that He made you do haram in this world. Na'udhu billah. So the question posed to the Imam, what was the question again? Was Allah subhanahu wa ta'ala the one who predetermined our actions? Is it Him who predetermines our actions? Or do we have free will inside of our lives? Imam Kazim alayhi salam, he looks at Abu Hanifa. He looks at Nu'man ibn Thabit. And he says that if Allah subhanahu wa ta'ala predetermines all of our actions, if He is the one who is initiating all of the corruption inside of this world, then how can He punish His servant on the day of Qiyamah? How can He punish His servant if He is the one who's initiating all of the corruption? It goes against the adalat of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he continues on to say, if Allah subhanahu wa ta'ala has given us complete free will in this world, if He's given you complete free will, He doesn't have any predestiny, then how can He give His reward to His servant when He hasn't guided some of them? It goes against the adalat of Allah subhanahu wa ta'ala. I don't know if everybody's listening carefully.
Imam Musa Kazim alayhi salam, he states that there are only three ways possible. One is that Allah subhanahu wa ta'ala is the initiator of everything, whatever I do inside of my life, whether it be khair or shar. Number two is that I have free will inside of my life. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't have any sort of will. He doesn't have any sort of power inside of what I do. What is the answer? Imam Musa Kazim alayhi salam, he states that my father, Imam Sadiq alayhi salatu salam, Allahumma salli ala, he told me and he taught me about this. And he said that Allah subhanahu wa ta'ala predetermines our actions. But alongside with that, Allah subhanahu wa ta'ala has given insan a complete free will. Balil amru bainul amrain, which is part of the madhab of fiqh Ja'fariyah, the understanding of tawheed, the understanding that Allah subhanahu wa ta'ala has predetermined our actions, but at the same time He's given us free will. It's an amr bainul amrain. It's a matter that is between both. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. I would like to mention a hadith from the lisan of our seventh Imam, Musa Kazim alayhi salatu salam. Allahumma salli ala. Where he beautifully introduces himself to the people of Baghdad. As we all know that our Mawla, he was taken from place to place. And the last place where he had resided was in Baghdad. And that was where he became martyred. When he moved to Basra as a captive, they moved him from there to Baghdad to be closer to Harun al-Rashid, la'natullah alayh, and to be under his watch at all times and be under his surveillance. And as I've said in the previous majalis, that from the time of Imam Musa Kazim until the time of Imam Zaman Ajalla Ta'ala Fajr Sharif, these Imams were surveilled, they were watched at all times, there were spies who were watching against them. Specifically in the time of Imam Jawad until the final Imam. These Imams were surveilled at all times. They were kept close to the capitals. So if you have a look at the places of their Shahadat, for example, Imam Musa Kazim and Imam Jawad, they're buried in Baghdad, which is close to the Abbasid Caliphate. In Samarra, where Mutawakkil was the governor of that time, Imam Hadi alayhi salam and Imam Askari alayhi salam were buried over there. So all of the Imams, they were kept close to surveillance of the government at that time. You can find this hadith in Dalail al-Imama. One of the most corrupt personalities of the time in Baghdad, his name was Nufay'. He was a man by the name of Nufay'. This man, he states in this hadith, he says that I was standing outside the house of Harun al-Rashid, and he says that I was talking to this man by the name of Abdul Aziz al-Umar. Nufay', he asks from Abdul Aziz, Man hadha shaykh? That this man who has come into Baghdad, everybody respects him so much. Everybody reveres him so much that I saw somebody kissing his aba, that I saw somebody kissing his hands. I see hundreds of people gathering around him. Man hadha shaykh? Who is this man? Abdul Aziz replies, he says, Hadha shaykhu alu Abi Talib alayhi salatu salam. That this is the elder and the leader of the family of Abu Talib alayhi salatu salam. Hadha Musa ibn Ja'far. This is Musa, the son of Ja'far. He says that let him finish his meeting with Harun al-Rashid. I'm going to say something that will break the heart of Musa ibn Ja'far. This is what Nufay, he says, that I'm going to break the heart of Musa ibn Ja'far alayhi salam. Imma, ama, la in kharaj, la usawwa'annahu. That when he exits, I'm going to give him verbal abuse. Abdul Aziz, he tells Nufay, he was a bit smart. He says, La taf'al hadha, do not do this. فَإِنَّ هَؤُلَاء مِنْ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ. If you say anything against these people, these are the Ahlul Bayt al-Nubuwwah, you will burn in hell forever. But this Nufay, because he was arrogant, he was one of the most corrupt personalities, he was a materialistic person, he didn't like the Ahlul Bayt alayhimus salam because of materialism. He says that I'm still going to speak to this man Musa ibn Ja'far when he walks out the palace of Harun al-Rashid. Nufay, when he sees the Imam walk out the palace, he tries to ridicule the Imam. He shouts and he says to the Imam, Man anta? That who are you? Imam Kazim looks at him and he smiles. And this is where the laqab of Kazim, which is so beautiful, it comes to show inside of the life of Imam Kazim alayhi salam. Imam gives him three responses. Imam asks him, do you want to know my name, which city I belong to, or do you want to know which family I belong to? What do you want to know?
Imam says, In kunta turida an nasaba, if you want to know my name and my father's name, فَأَنَا ibn Muhammadin Habibullah sallallahu alayhi wa sallam. I am the son of the Holy Prophet, peace be upon him, Ibn Ismail Dhabihullah, the son of Ismail, the one who was slaughtered for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibn Ibrahim Khalilillah, and who is the son of Ibrahim, the friend of Allah subhanahu wa ta'ala. This is my lineage, this is my nasab. What would you like to know? Then Imam says, In kunta turidul balad, if you want to know which city I come from, if you want to know where I come from, فَهُوَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْكَ إِن كُنْتَ مِنْهُمْ. If you ask me where I'm from, I am from the city that Allah subhanahu wa ta'ala has made it wajib upon every single Muslim to visit once in their lifetime. And then Imam Musa Kazim says that if you are a Muslim, Allah has made it wajib upon you also. Imam Kazim says that if you are a Muslim, Allah has made it wajib upon you also. And then Imam Kazim says very beautifully after this, he says, if you want to know about my name and my laqab, فَنَحْنُ الَّذِينَ أَمَرُ اللَّهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْنَا. My name is Musa ibn Ja'far, and this is the name whom Allah subhanahu wa ta'ala has ordered you to send salawat upon. Allahumma salli ala. فَنَحْنُ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Allahumma salli ala. And he says, as I am from the family of the Holy Prophet, peace be upon him. So from the life of Imam Musa Kazim alayhi salam, I would like to mention one dimension, and then I would like to end with a few lines of Masaib, inshallah. His imamat was for 35 years, as we all know. He lived in Baghdad for approximately 13 to 14 years. His imamat was 35. And out of all of the imams, dear brothers and sisters, the most difficult imamat of all of the imams was on the shoulders of Imam Kazim alayhi salam. He had some of the most cruel and oppressive rulers that he had seen during his lifetime. The most materialistic caliphs and khilafas from the time of Yazid, la'natullah alayhim ajma'een. Some of the most oppressive regimes Imam Musa Kazim alayhi salam had seen. He had lived in the time of Hadi al-Abbasi, Mahdi al-Abbasi, Mansur al-Dawaniqi, Harun al-Rashid, la'natullah alayhim ajma'een. Harun was the biggest hypocrite out of all of these rulers. He was the biggest munafiq. Alongside with claiming the title of the family of the Holy Prophet, when he would go for the ziyarat, he would say, Assalamu alayki yabna am. Salam be upon the one who is the son of my uncle. He would also, alongside with this, pay some of the most expensive musicians and most expensive dancers to come inside of his palace. He would have the biggest alcohol event within inside of Baghdad in his time. And he would claim Khilafah after the Holy Prophet, peace be upon him. This was the state of Imam Musa Kazim and his time, and what oppressive regimes he had to face during his time. And even alongside with all of this, he would go to the Dars Akhlaq of Bushra Hafi, who was the student of Imam Kazim. He would sit there and cry about his sins. He was the biggest munafiq of his time. Harun al-Rashid was a double personality. He was completely lost in his hypocrisy. Before that, Hadi al-Abbasi, Mahdi al-Abbasi, we've all heard about these names probably. They were some of the most corrupt tyrants of their time, at the time of Imam Kazim alayhi salam. So 13 years was the imamat of Imam Musa Kazim alayhi salam in Baghdad, at the time of Harun al-Rashid. I just want to mention a few sentences about the Imam and his stance against these caliphs and what it means for the life of Imam Kazim alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Imam Musa Kazim alayhi salam, he went to Hajj once. And at the same time, Harun al-Rashid, he also went to Hajj. So they both kind of clashed with inside of Masjid al-Haram. As Imam Musa Kazim was in the middle of the Masjid al-Haram, there were thousands of people, muhibbeen, Shi'ayan, who were gathered around Imam. And there were thousands of soldiers coming in from outside to do Hajj as well from Harun al-Rashid's side. Harun, he sees that there are thousands of people sitting around Imam Musa Kazim alayhi salam. So Harun al-Rashid, he goes because he's a bigot, he's a tyrant, he's oppressive, he's a brute. He goes to the crowd that is around Imam Musa Kazim alayhi salam,
And he says, O Musa ibn Ja'far, I have heard that you have been secretly taking bay'at. You have been secretly taking bay'at whilst they are supposed to be giving me bay'at. I am the Khalifa. This is what Harun al-Rashid says. Imam alayhi salatu wasalam, he looks at Harun al-Rashid and he says, Oh Harun al-Rashid, tell me this. You are talking about secret oaths and secret allegiances and bay'at. Are you the one who will stop me from openly taking bay'at? Imam says, are you the one who's going to stop me from taking bay'at openly within inside of society? Look at the courage of Imam Kazim alayhi salam. He's standing in front of the most oppressive tyrant of his time. He's standing against thousands of soldiers of Harun al-Rashid. Harun, he threatens the Imam inside of Masjid al-Haram. He says, answer me this question, otherwise I will kill you inside of Masjid al-Haram right now. As he threatens the Imam, the advisor of Harun al-Rashid, he comes to Harun. He says that do not kill the son of the Prophet inside of Masjid al-Haram, as it will create a whole unrest and people will start fighting against us probably. Imam, he smiles after he hears this advisor say this. He says, Harun asks that, why are you smiling, O son of Ja'far? Imam says that I am astonished and I wonder, is the Caliph of the Muslim Ummah a bigger fool, or is his advisor more intellectual than the Caliph himself? O Harun al-Rashid, this is what Imam says to him. He says, O Harun al-Rashid, how are you going to end my life when Allah subhanahu wa ta'ala has promised me shahadat inside of your prison? How will you kill me right now when Allah has promised me martyrdom inside of your prisons? Harun al-Rashid stood there and he was in shock because he didn't know what to say in front of the Imam at that point. And then Imam says, if my life is coming to an end right now, then you are not the one who will take away my life, but Malak al-Maut will take my life away. And if my life is not coming to an end today in Masjid al-Haram, then even if 1,000 Harun al-Rashid come to try to kill me, they will not be able to kill me. They will not be able to kill me because Allah subhanahu wa ta'ala has guaranteed my martyrdom within inside of your prisons. Within inside of the prison of Sindi ibn Shahik, which leads me to my Masa'ib. The Shuja'at Alavi was shown by Imam Musa Kazim alayhi salatu wasalam within inside of his life. He is the son of Abu Abdullah al-Husayn alayhi salam. He is the grandson of Fatima al-Zahra salamullah alayha. How can he be afraid of the tyrant? How can he be afraid of the zalim? This is the seventh Imam. But the seventh Imam, Musa ibn Ja'far alayhi salam, he was taken into captivity whilst he was doing ruku'. He was the only Imam who was taken into chains whilst he was doing ruku' in his namaz. They did not allow him to finish his namaz, but they took him into captivity and they forced him to Basra. Sallallahu alayka ya Musa ibn Ja'far. Sallallahu alayka ya Mawlana al-Gharib, al-Madloom, al-Shaheed. Assalamu alayka ayyuha al-Abd al-Salih. शब शहादत है. बहुत बड़ी मुसीबत की रात है अजीज़ान इकरामी. आज अगर पुरसा देना है तो इमाम की बेटी को पुरसा दें, फातिमातुल मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, जो बीबी सारी ज़िंदगी बाबा की इंतज़ार में रही. The one who for most of her life awaited her father to be released from the prisons. Bibi Masuma Salamullah Alaiha was only 7 years old. When she heard that her father was inside of jail, anybody who would come to Imam Rida alayhi salam and ask for the hand of Bibi Masuma Salamullah Alaiha, she would say, wait until my father Musa ibn Ja'far is released from the prisons, and then you can ask for my hand inside of my marriage. Ya Fatima Ma'asuma, it's the end of the month of Rajab. Ya Musa ibn Ja'far, it's the end of the month of Rajab, and it is the night of the Shahadat of your Baba Imam Musa Kazim alayhi salam. Bibi, hamara salam ho aapki ghurbat pe. My salam be upon the daughter of Imam Musa Kazim alayhi salam, who hadn't seen her father for all of her life. Ek zindan se leke dusre zindan tak. Maula ne 14 saal zindanon mein guzara hai. Bas, azizan grami, Maula ke liye girya karna hai aaj raat ko. आखिरी जिंदान जो सिंधी इब्न शाह के यहूदी का जो जिंदान था, मौला हर दिन रोज़ा रखते थे.
और इफ्तार के वक्त पे मौला जब सजदे की हालत में जाते थे तो सिंधी शाह के मलऊन मौला को ताजियाने से मारता था. If you want to go to the ziyarat of Imam Kazim alayhi salatu salam, and may Allah give us all the sharaf and the naseeb of the ziyarat of Imam, it says on the right hand side of the zari, it says As-salamu ala al-mu'adhdhab fil qa'r as-sujun. Salam be upon the Imam who is in the prisons and who is in the dungeons of the underground prisons as well. Wa dhulm al-matamir, the final prison that the Imam was in, dear brothers and sisters. Neither could the Imam stand up, neither could the Imam sit down, neither could the Imam lay down. Rather, the Imam would always be in the state of ruku, or he would be in the state of sujood. And then they would hear from this prison, Imam would say, Allahumma inni as'aluka ar-rahata 'inda al-maut, wal-maghfira ba'da al-maut, wal-'afwa 'inda al-hisab. Oh Allah, I ask you to free me from this prison. At the end, Imam Musa Kazim alayhi salatu salam, he became in such a difficult stance, he had such a difficult life inside of those prisons of Sindhi ibn Shahik, that he would say, Rabbi khallisni min hadha sijn. Oh Allah, take me away from this prison. My salam be upon you, O Musa ibn Ja'far. The chains of the Imam was so heavy, there was so much chains on his arms and on his neck that it had broken the bones of Imam Musa Kazim alayhi salatu salam. और मौला इमाम मूसा काजिम का जो जनाजा था ना ये अजीज़ो, जब पुल बगदाद पे मौला का जसद अक़दस आया तो देखा, एक रावी ने कहा कि देखा कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का जो जसद अक़दस है, आपके जसद अक़दस पे जंजीर और तोक है, अभी तक गले में तोक है. न जाने कैसे मेरे मौला ने जिंदानों में और सिंधी शाह के जिंदान में बर्दाश्त किया. I do not know how Imam Musa Kazim alayhi salatu salam, he stayed within inside of the prison of Sindhi ibn Shahik. There are two janazas within inside of the history, dear brothers and sisters, that are the most painful janazas inside of the history. One is the janaza of Imam Musa Kazim alayhi salatu salam, which remained on the bridge of Baghdad, whose body was still in the locks and his chains were still in around his neck. Amma la yawmuka ya Aba Abdullah. There was another janaza, but it happened after 3 days. The Imam's body was on the plains of Karbala. If you look at the janaza in Baghdad of Imam Musa Kazim alayhi salatu salam, Imam Rida came to the body of Imam Kazim alayhi salam. But let us all go from Kazimain to Karbala. Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, on the day of Ashura, when he saw Ali Akbar fall off from the horse, he goes to the battlefield and he sees that Ali Akbar is in pieces on the battlefield of Karbala. We have all heard in the riwayah that the Imam did not come off the horse, but he fell off the horse. Hussein, he drops himself to the ground and he crawls to Ali al-Akbar. He takes Ali into his hands and he says, Waladi Ali, oh my son Ali al-Akbar, they have cut you into pieces. Imam Rida alayhi salatu salam, he states, In kunta bakiyan lishay, fabki ala al-Hussein. If you would like to cry for anybody, if you would like to cry for my father, Musa ibn Ja'far, then cry for my grandfather Hussein ibn Ali. He says, Inna jaddi al-Hussein mata adshan al-gharib. Imam Rida says that if you would like to cry for my father, then know that my grandfather Hussein was murdered whilst he was thirsty. Inna yawm al-Hussein asbalu dima'una aqrahu jufunana. The day of Hussein was the time where our blood was shed. The day of Hussein was the night where our tears started to flow. Adalla azizana bi ardi karbin wa bala. All my dear ones were murdered whilst they were thirsty on the plains of Karbala. My salams be upon Imam Musa Kazim and his daughter Fatima al-Ma'suma and his son Imam Ali ibn Musa Rida. Let us all take our hearts towards Kazimain, as it is the night of the Shahadat of our Mawla Imam Kazim alayhi salatu salam. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah. Sallallahu alayka ya Musa ibn Ja'far. Assalamu ala al-Mu'adh
معذب في القعر السجون وظلم المطامير. صلى الله عليك أيها الإمام المظلوم الغريب الشهيد يا باب الحوائج يا إمامنا الغريب. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کر کہیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. شب باب الحوائج سب مل کر پڑھیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. کاظمین سے کربلا چلیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسين. تیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دیں دے. کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دیں دے. کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دیں دے. کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دیں دے. کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دیں دے. کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دیں دے. لاش سید دی رولا چوری ہے بازاراں وچ. لاش سید دی رولا چوری ہے بازاراں وچ. آج کاظم دی میت تے بھی کفن پا دیں دے. ہائے جے زینب نور دا دیں دے. کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دیں دے. کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دیں دے. کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں. کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دیں دے. کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دیں دے. کیرا نقصان سی
کاظم دیاں کریاں جیلا دین دے کیرا نقصان سال 14 جدے زندہ نچ گزرے لوگو سال 14 جدے زندہ نچ گزرے لوگو جے اگر ہو بے خدا ہو دا مسلمانانو دیاں پتراں کو ملا دین دے کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دین دے کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دین دے کیرا سال 14 جدے زندہ نچ گزرے لوگو سال 14 جدے زندہ نچ گزرے لوگو جے اگر ہو بے خدا ہو دا مسلمانانو دیاں پتراں کو ملا دین دے کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دین دے کیرا نقصان ثانی زہرا نہ روندی کدی بغداد آندی ثانی زہرا نہ روندی کدی بغداد آندی کہدی امام دے انگوراں دے وچ دھوکے نل لوگ جے زہر نہ پا دین دے کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دین دے کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں ثانی زہرا نہ روندی کدی بغداد آندی ثانی زہرا نہ روندی کدی بغداد آندی کہدی امام دے انگوراں دے وچ دھوکے نل لوگ جے زہر نہ پا دین دے کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دین دے کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دین دے کیرا نقصان لاش سید دی رولا چو دی ہے بازاراں وچ لاش سید دی رولا چوری ہے بازاراں وچ آج کاظم دی میت تے بھی کفن پا دیندے ہائے جے زینب نور دا دیندے کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دیندے کیرا نقصان سی کاظم دیاں کریاں جیلا دیندے کیرا لاش سید دی رولا چو بھی ہے بازاراں وچ لاش سید دی رولا چوری ہے بازاراں وچ
دی میت تے بھی کفن پا دیں دے ہائے جے زینب نور دا دیں دے کیرا نقصان سی کاظم دیا کریاں جلا دیں دے کیرا نقصان کاظم دیا کریاں جلا سال 14 جدے زندہ نچ گزرے لوگو سال 14 جدے زندہ نچ گزرے لوگو جے اگر ہو بے خدا ہو دا مسلمانانو دیاں پترا کو ملا دیں دے کیرا نقصان سی کاظم دیا کریاں جیلا دیں دے کیرا نقصان سی دیا کریاں سانی زہرا نہ روندی کدی بغداد آندی سانی زہرا نہ روندی کدی بغداد آندی کہدی امام دے انگوراں دے وچ دھوکے نال لوگ جے زہر نہ پا دیں دے کیرا نقصان سی بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من عوانك وأنصارك والمستشهدين بين يديك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين